اسلام بول کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو، آل سعود کے متعلق چند دلچسپ حقائق جو آپ نہیں جانتے آج میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ نے ابھی تک یہ چینل اسلام بول سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر دیجئے۔ دوستو، سعودی عرب کے بانی عبدالعزیز بن سعود کی 22 بیویاں تھیں۔ ان میں سے 17 بیویوں کے ہاں 45 بیٹے پیدا ہوئے۔ اب السعود کے شیعی خاندان کے شہزادوں کی تعداد 7000 سے بھی زیادہ ہے۔ دوستو، آل سعود نے تیل کی دولت سے مالا مال حجاز مقدس کی سرزمین کو سعودی عرب کا نام دیا۔ یہ علاقہ پہلے سلطنت خلافت عثمانیہ کے انڈر تھا اور سلطنت عثمانیہ کو یہاں سے شکست ہو کر اپنا بوریا بستر سمیٹنا پڑا، جس کے نتیجے میں یہ علاقہ سعودی عرب کے پاس آ گیا۔ سعودی عرب میں اس وقت جو شاہی خاندان حکومت کر رہا ہے وہ العزیز کا خاندان تھا۔ سعودی عرب کے حکمران خاندان کے شہزادوں اور شہزادیوں کے پاس بے شمار دولت کے ذخائر ہیں۔ اس خاندان کا تعلق 18ویں صدی میں جزیرہ نما عرب کے ایک مقامی شیخ سعود بن محمد سے ملتا ہے۔ سعودی عرب دنیا کا وہ واحد ملک ہے جس کا نام 200 سال پہلے پیدا ہونے والے مقامی حکمران کے نام پر رکھا گیا۔ شیخ سعود کے بیٹے محمد نے سن 1744 عیسوی میں ایک مذہبی رہنما شعلہ بیان مقرر محمد بن عبدالوہاب نجدی سے اتحاد کر لیا۔ محمد بن عبدالوہاب وہ شخص تھا جس نے خالص اسلام کی واپسی کا نعرہ لگایا اور یہاں سے وہابی نظریات کے پرچار کا آغاز ہوا۔ اس کے بعد سعود بن محمد کی نسل کو سن 1818 میں عثمانی فوج کے ہاتھوں شکست کھانی پڑی، لیکن اس کے 6 سال بعد سعودی خاندان نے صحرائی طاقت کے مرکز الریاض شہر پر قبضہ کر لیا۔ سن 1902 میں عبدالعزیز بن سعود نے ریاض سے اپنے حریف راشدی قبیلے کو بے دخل کرتے ہوئے اپنی طاقت کو مزید مستحکم بنا لیا۔ اس کے بعد عبدالعزیز نے مختلف قبیلوں سے لڑائی جاری رکھی اور انہیں شکست سے دوچار کرتے ہوئے بہت سے علاقوں کا کنٹرول حاصل کر لیا۔ یہ سلسلہ جاری رہا اور سن 1913 میں آخر کار سعود نے سعودی شیعی خاندان نے خلیجی ساحل کا کنٹرول حاصل کر لیا۔ دوسری جانب سن 1918 میں سلطنت عثمانیہ کو سعودی عرب میں شکست کھانی پڑی اور سلطنت عثمانیہ کے خلاف لڑنے والے حسین بن علی آخری شریف مکہ قرار پائے۔ شریف مکہ کا منصب مصر کی فاطمی حکومت کے دور میں سن 967 یعنی 967 میں قائم کیا گیا تھا۔ شریف مکہ کا منصب رکھنے والی شخصیت کی بنیادی ذمہ داری مکہ اور مدینہ میں عازمین حج و عمرہ کا انتظام و انصرام ہوتا تھا۔ حسین بن علی کے شریف مکہ بننے کے بعد سن 1924 میں عبدالعزیز بن سعود نے اپنے حملے مزید تیز کر دیے اور آخر کار سن 1925 میں شریف مکہ حسین بن علی کو حکومت سے بے دخل کر دیا۔ یوں عبدالعزیز بن سعود نے سن 1932 میں آج کے سعودی عرب کی بنیاد رکھتے ہوئے خود کو پہلا بادشاہ قرار دیا۔ اس کے بعد عبدالعزیز بن سعود کی طاقت میں اس طرح اضافہ ہوا کہ انہوں نے بہت سے قبائلی قبیلوں اور سرداروں کی بیٹیوں سے شادیاں کی۔ آج اس شیعی خاندان کے مجموعی افراد کی تعداد تقریباً 25,000 جبکہ اثر و رسوخ رکھنے والے شہزادوں کی تعداد تقریباً 200 بنتی ہے۔ اس قدامت پسند وہابی ریاست میں تیل کی پیداوار کا آغاز سن 1938 میں ہوا، جس کے بعد
اس ملک کا شمار دنیا کے جدید ترین اور امیر ترین ملکوں میں ہونے لگا۔ عبدالعزیز بن سعود کے بیٹوں کی مجموعی تعداد 45 ہے۔ 9 نومبر 1953 میں سعودی ریاست کے بانی عبدالعزیز کا انتقال ہوا اور اس کے بعد سعود کو ان کا جانشین مقرر کیا گیا۔ 2 نومبر سن 1964 کو شاہ سعود کرپشن اور نااہلی کے الزامات کے تحت معزول کر دیے گئے تو ان کے سوتیلے بھائی شاہ فیصل نے اقتدار سنبھالا۔ شاہ سعود کی وفات 1969 کو جلاوطنی میں ہوئی۔ جدید سعودی عرب کے معمار کا خطاب حاصل کرنے والے شاہ فیصل وہ شخص تھے جنہوں نے جدید سعودیہ کی بنیاد رکھی اور انہیں سعودی عرب کے معمار کا خطاب بھی حاصل تھا۔ دوستو، شاہ سعود کی وفات سن 1969 کو جلاوطنی میں ہوئی۔ جدید سعودی عرب کے معمار کا خطاب حاصل کرنے والے شاہ فیصل کو مارچ 1975 میں ان کے ایک بھتیجے نے قتل کر دیا۔ اس وقت کہا گیا تھا کہ قاتل کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں تھا۔ اسلام آباد میں واقع فیصل مسجد اور پنجاب کے شہر فیصل آباد کا نام سعودی شاہ فیصل کے نام پر ہی رکھا گیا۔ اس کے بعد سعودی عرب کے حاکم شاہ فیصل کے سوتیلے بھائی شاہ خالد کے حصے میں آئی اور انہوں نے سعودی عرب کا اقتدار سنبھال لیا اور وہ 1982 میں اپنے مرنے تک حکمران رہے۔ شاہ خالد کے بعد اس کے بھائی شاہ فہد حکمران بنے اور سعودی عرب کا تخت سنبھالا، اور انہوں نے اپنی زندگی میں اپنی عمر سے 2 سال چھوٹے بھائی شاہ عبداللہ کو سعودی عرب کا ولی عہد مقرر کر دیا تھا۔ سن 1995 میں شاہ فہد پر فالج کا حملہ ہوا، جس کے بعد عملی طور پر زیادہ تر فرائض شاہ عبداللہ ہی سر انجام دیتے رہے۔ سن 2005 میں شاہ فہد کا انتقال ہو گیا تو ان کی وفات کے بعد ان کی جگہ ان کے سوتیلے بھائی ولی عہد عبداللہ نے سنبھال لی۔ سن 2015 میں 23 جنوری کو انتقال کرنے والے شاہ عبداللہ کی جگہ ان کے سوتیلے بھائی سلمان بن عبدالعزیز نے سنبھال لی۔ سلمان بن عبدالعزیز اب سعودیہ کے موجودہ بادشاہ اور حکمران تصور کیے جاتے ہیں، اور انہوں نے اپنی زندگی میں ہی اپنے بیٹے محمد بن سلمان کو اپنا جانشین مقرر کر لیا۔ دوستو، یہ آل سعود کی مختصر تاریخ تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ آپ سے گزارش ہے، اگر آپ مزید اس طرح کی تاریخی اور دلچسپ ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے چینل اسلام بول کو سبسکرائب کر دیجئے۔